آج ہم بات کر رہے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کی، ایک پاکستانی اسلامی اسکالر ہیں جنہیں اسلام کی جدید تشریحات کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگی، کام اور ان کے نظریات کا آپ کہہ لیں کہ ایک خاکہ پیش کرتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس اہم شخصیت کو، جو کبھی کبھی متنازع بھی سمجھی جاتی ہے، ان کے خیالات کو سمجھا جائے۔ بالکل۔ اور جو تفصیلات ہمارے پاس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ غامدی صاحب 1951 میں ساہیوال پنجاب میں پیدا ہوئے۔ اچھا۔ ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس میں فلسفہ، ادب اور اسلامیات شامل ہیں۔ اور ایک اہم بات جو ان کے فکری پس منظر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے جی۔ وہ یہ کہ وہ امین احسن اصلاحی صاحب کے شاگرد رہے، اور اصلاحی صاحب خود مولانا حمید الدین فراہی کے علمی سلسلے سے جڑے تھے۔ اوہ، تو یہ فراہی اور اصلاحی والا جو سلسلہ ہے، تدبر قرآن والا، وہ پس منظر میں ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ دونوں شخصیات قرآن فہمی میں اپنے خاص انداز کے لیے جانی جاتی ہیں۔ تو یہ جو فکری تسلسل ہے، یہ ان کی اپنے نظریات پر کیسے اثر انداز ہوا؟ مطلب مواد کیا کہتا ہے؟ ان کے ہاں خاص بات کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب قرآن و سنت کی تشریح میں سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ اور عقلی استدلال پر بہت زور دیتے ہیں۔ اچھا، عقل اور سیاق و سباق۔ جی، وہ محض روایتی پابندیوں یا رسومات کے بجائے دین کے جو اخلاقی اور روحانی اصول ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اسی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جہاد، ریاست اور مذہب کا تعلق، خواتین کے حقوق، ان جیسے حساس موضوعات پر جو مروجہ تشریحات ہیں ان سے اکثر ہٹ کر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ صحیح، اور یہی چیز شاید ان کے کام کو وہ متنازع بھی بناتی ہے۔ بالکل، یہ ان کے کام کا ایک اہم پہلو بھی ہے اور بحث کا سبب بھی۔ تو یہ جو روایت سے زیادہ عقل اور اخلاق پر زور ہے، کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے مواد میں کہ عملی طور پر یہ کیسا دکھتا ہے؟ مواد میں کوئی بہت ٹھوس مثال تو نہیں دی گئی، لیکن اشارہ ملتا ہے کہ یہ طریقہ کار نتائج کو بدل دیتا ہے۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ اخلاقی اصولوں پر زور دینے کی وجہ سے وہ بعض فقہی مسائل میں روایتی موقف کے بجائے عمل کی روح، اس کے مقصد کو زیادہ اہمیت دیں۔ اچھا۔ اور اسی طرح ایک لیکچر کا ذکر ہے جس میں انہوں نے معتزلہ مکتبہ فکر کا حوالہ دیا۔ اب معتزلہ تو اسلامی تاریخ میں عقلیت پسندی کے لیے مشہور ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ تو شاید یہ ذکر بھی اسی رجحان کی طرف ایک اشارہ ہو، حالانکہ اس لیکچر کی مزید تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، تو یہ جو ان کا ایک خاص فکری زاویہ بنتا ہے، یہ ان کی کتابوں میں کیسے نظر آتا ہے؟ ان کے اہم کام کون سے ہیں؟ ان کے کاموں میں سب سے نمایاں تو ہے میزان۔ میزان۔ جی، یہ اسلامی قانون اور اخلاقیات پر ایک جامع کتاب مانی جاتی ہے اور ایک طرح سے ان کی پوری فکر کا نچوڑ ہے۔ ٹھیک۔ پھر البیان ہے جو قرآن کی اردو تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مضامین کا مجموعہ برہان بھی کافی اہم ہے۔ اور یہ المورد کا بھی ذکر ہے، وہ ادارہ؟ جی ہاں، المورد، یہ ادارہ انہوں نے قائم کیا جو اسلامی فکر پر تحقیق اور تعلیم کے لیے کام کرتا ہے۔ تو صرف کتاب ہی نہیں، وہ تو میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں، جیسے ٹی وی پروگرامز غامدی اور علم و حکمت۔ بالکل۔ اور ان کا اپنا آن لائن پلیٹ فارم بھی ہے، تو لگتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ جی، اور اسی وجہ سے اسی وسیع ابلاغ کی وجہ سے ان کے نظریات پر رد عمل بھی بہت آتا رہا ہے۔ مواد سے یہ واضح ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو ان کی عقلی تشریحات جو جدید دور سے ہم آہنگ لگتی ہیں ان کو سراہتے ہیں، خاص طور پر وہ باتیں جو امن اور ہم آہنگی پر زور دیتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف بہت سے روایتی علماء اور حلقے ہیں جو ان کے خیالات کو، خاص طور پر جو قائم شدہ فقہی آراء ہیں، ان سے ہٹنے کو وہ سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور اسی تناظر میں یہ بات بھی اہم ہے جو مواد میں ہے کہ 2010 میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا۔ جی ہاں۔ اور اب وہ ملیشیا میں مقیم ہیں، وہیں سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف علمی بحث نہیں رہی، اس کے حقیقی دنیا میں اثرات بھی ہیں۔ بالکل، ان کی فکر نے ایک واضح آپ کہہ لیں تقسیم پیدا کی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کو آج کے چیلنجز کے مطابق سمجھنے کی راہ دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو انہیں دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے
مطلب دور جاننے والا سمجھتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے اس سب کا؟ اگر ہم سمیٹیں تو جاوید احمد غامدی صاحب معاصر اسلامی فکر میں ایک ایسی آواز ہیں جو دین کی تعبیر میں عقل، اخلاق اور سیاق و سباق کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جی اور اس عمل میں وہ کئی مسلمہ تصورات پر سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے وہ نقطہ ابھرتا ہے جس پر شاید سننے والے مزید غور کر سکتے ہیں جی کہ غامدی صاحب کا یہ جو عقلی اور سیاقی طریقہ ہے اور اس پر جو بحثیں ہو رہی ہیں، یہ مستقبل میں اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کو کیسے متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پر جب ہم اس کا موازنہ زیادہ روایتی یا راسخ العقیدہ نظریات سے کرتے ہیں، تو اس کشمکش کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ فکری موضوع پر بات کر رہے ہیں، جی معتزلہ مکتبہ فکر اور ان کے وہ 5 بنیادی نظریات جن پر بہت بحث ہوئی ہے۔ بالکل، اور ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک لیکچر ہے نا؟ جی ہاں، جس میں وہ قرآن کی روشنی میں ان نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو مقصد بس یہی ہے کہ ان تاریخی نکات کو اور ان پر جو قرآنی تجزیہ ہے اس کو سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلا اور شاید سب سے نازک نقطہ، توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفات۔ معتزلہ کا زور تھا کہ اللہ کی ذات بالکل منفرد ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ صفات جیسے سننا، دیکھنا، چونکہ انسانوں میں بھی ہیں، تو ان کو ماننے سے تشبیہ لازم آتی ہے، یعنی اللہ کو مخلوق جیسا سمجھ لینا۔ صحیح۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ صفات کی تعویل کرنی چاہیے، یعنی کوئی مجازی معنی لینا۔ جی، اور یہیں سے وہ اختلاف شروع ہوتا ہے۔ غامدی صاحب کی جو تشریح ہے قرآن کی روشنی میں، وہ یہ کہتی ہے کہ قرآن صفات کا انکار نہیں کرتا۔ اچھا، بلکہ وہ تمثیل سے منع کرتا ہے، یعنی اللہ کو کسی چیز کے مانند یا جیسا کہنے سے۔ آیت ہے نا، لیس کمثلہ شیء۔ بالکل اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو ماخذ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صفات مانے جیسا بیان ہوئیں، مگر ان کی کیفیت کیسی ہے اس بحث میں نہ پڑیں۔ اللہ ایک شخصیت ہے، زندہ، سننے والا، دیکھنے والا، مگر انسانی شخصیات سے بالکل الگ۔ یعنی 2 انتہاؤں سے بچنا ہے۔ جی، ایک تعویل جو انکار تک لے جائے، اور دوسری وہ لفظی معنی جو تجسیم تک، یعنی اللہ کا کوئی جسم ماننے تک پہنچا دے، جیسے وہ استوا علی العرش والی بحث ہے۔ ہاں، وہ بہت لمبی بحث ہے۔ جی، تو اسے لیسا کمثلہ شیء کو ذہن میں رکھ کر بغیر کسی جسمانی تصویر کے ماننے کی بات کی گئی ہے۔ صحیح، اس صفات کا معاملہ واقعی بہت گہرا ہے۔ اچھا، اب دوسرا نقطہ، عدل الہی اور انسان کا اختیار۔ جی، معتزلہ کہتے تھے کہ انسان اپنے اچھے برے کاموں کا خود خالق ہے، ورنہ جزا سزا کا کیا مطلب؟ ان کے نزدیک برے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ اللہ کے عدل کے خلاف تھا۔ دیکھیں، اس پر ماخذ کا تجزیہ یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار تو ہے بلا شبہ، ٹھیک۔ لیکن وہ اپنے افعال کا خود مختار خالق نہیں۔ اچھا ہمارا وجود، ہماری صلاحیتیں، یہ سب تو اللہ کی دین ہے۔ اچھا تو افعال کو پوری طرح انسان کی تخلیق کہنا یہ اللہ کی حاکمیت اور قدرت کو محدود کرنے والی بات ہو جائے گی۔ اور ایک اہم بات یہ کہ اللہ کے افعال کو انسانی پیمانوں پر نہیں ناپنا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہ خیر اور شر کے لفظ الگ الگ معنوں میں آتے ہیں۔ اخلاقی برائی جیسے چوری، جھوٹ، یہ انسان کے اختیار کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ اس معنی میں اللہ ان کا خالق نہیں، لیکن خود انسان اور اس کی صلاحیتیں وہ اللہ کی ہی تخلیق ہیں۔ ٹھیک، یعنی اختیار ہے پر مکمل خود مختاری نہیں۔ اب تیسرا اصول الوعد والوعید، وعدہ اور وعیدیں۔ جی، معتزلہ کا کہنا تھا کہ اللہ پر لازم ہے کہ وہ اپنا وعدہ یعنی نیکی پر جزا اور وعید یعنی گناہ پر سزا، خاص طور پر کبیرہ گناہ پر، اسے پورا کرے۔ اگر کبیرہ گناہ والے کو بغیر توبہ کے معاف کر دیا تو یہ اس کے اپنے اصول اور عدل کے خلاف ہوگا۔ یہاں ماخذ ایک فرق واضح کرتا ہے۔ اللہ اپنے عدل والے وعدے تو یقیناً پورے کرے گا، ٹھیک، لیکن وعید یعنی سزا کی دھمکی، اس کا تعلق اللہ کے اپنے حق سے ہے۔ وہ حاکم مطلق ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اچھا، جی، خاص طور پر وہ گناہ جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے نہ ہو،
یہ معافی عدل کے خلاف نہیں، یہ اس کا فضل اور اختیار ہے۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق کیا گیا ہے؟ بالکل، بندوں کے حقوق میں انصاف اولین ہے، اللہ کے حق میں معافی ممکن ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، پر رحمت اور معافی بھی تو اسی کی صفات ہیں۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ چوتھا اصول، المنزلہ بین المنزلتین، دو درجوں کے بیچ کا درجہ۔ جی، معتزلہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا نہ مومن رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں ایک بیچ کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی فاسق۔ ہاں، فاسق۔ البتہ آخرت میں ان کے نزدیک وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے جواب میں ماخذ کہتا ہے کہ ایمان تو گھٹتا بڑھتا ہے، صحیح۔ گناہ کرنے سے کوئی فوراً اسلام سے نکل نہیں جاتا۔ ہاں، حدیث میں ہے کہ گناہ کے وقت ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اصل چیز توبہ ہے۔ اور توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ اللہ موت کے آثار نمایاں ہونے تک، یعنی غرغرے کی کیفیت تک توبہ قبول کرتا ہے۔ ماخذ میں اللہ کی رحمت اور گناہگار مومنوں کے لیے معافی کے امکان پر بہت زور ہے۔ کمزوری غفلت سے گناہ ہو سکتا ہے، مگر سچی توبہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ ٹھیک۔ اور پانچواں اصول، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ جی، معتزلہ اسے لازمی سمجھتے تھے اور اس میں طاقت کا استعمال بھی شامل سمجھتے تھے۔ جی، وہ کہتے تھے کہ ضرورت پڑے تو ہاتھ سے روکنا بھی شامل ہے، لیکن ماخذ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ قرآن میں امر اور نہیں کا مطلب صرف طاقت نہیں ہے۔ اچھا، کیا مطلب پھر؟ اس میں نصیحت، یاد دہانی، دعوت، اپیل سب شامل ہے۔ طریقہ کیا ہو، یہ حالات، استطاعت اور اختیار پر منحصر ہے۔ یعنی طاقت کا استعمال کہاں ہوگا؟ وہیں جہاں شرعی یا قانونی اختیار ہو، جیسے اپنے گھر میں یا ریاست قانون نافذ کرے۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی قانون ہاتھ میں لے لے۔ صحیح۔ وہ حدیث میں بھی تو درجات ہیں نا، ہاتھ، زبان، دل والے۔ بالکل، وہ استطاعت اور ذمہ داری کے مختلف درجات ہیں۔ دل میں برا جاننا ایمان کا کم سے کم درجہ ہے، تو ذمہ داری ہے، مگر حکمت اور دائرہ کار کے ساتھ۔ یہ پانچ اصول تو ہو گئے۔ اب ایک اور بات جو ماخذ میں تھی، وہ غامدی صاحب کے فکر اور اعتزال جدید کے لیبل کے بارے میں۔ جی، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ ماخذ میں ان کا جواب یہی نقل ہوا ہے کہ وہ ایسے لیبلز کو نہیں مانتے۔ ان کا زور اس بات پر ہے کہ فکر کو قرآن و سنت، زبان کے اصولوں پر، دلائل کی بنیاد پر پرکھا جائے۔ ٹھیک۔ ہو سکتا ہے کسی بات میں وہ معتزلہ سے متفق ہوں، کسی میں اشاعرہ سے، کسی میں دونوں سے مختلف ہوں۔ وہ اپنے منہج، اپنے طریقہ کار پر زور دیتے ہیں، جو فراہی اور اصلاحی مکتبہ فکر سے ہیں۔ جی، جو قرآن کی داخلی ہم آہنگی اور زبان پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کو ان کے دلائل سے جانچیں، نہ کہ پہلے سے بنے بنائے خانوں میں ڈال کر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ معتزلہ نے اپنے زمانے میں عقل اور وحی میں ایک طرح سے تطبیق کی کوشش کی، جس نے بڑے مباحث کو جنم دیا۔ بالکل، ان کے جوابات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی کوشش کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ صحیح۔ اور شاید آج کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو تاریخی بحثیں ہیں صفات، اختیار، عدل پر، ان کو سمجھنا آج ہمیں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ ہاں، جب یہی سوالات شاید نئے انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں، تاریخ سے سیکھ کر حال کو سمجھنے کا ایک موقع۔